ان سب کے پیسے باہر کے بینکوں میں پڑے ہیں. میرے ساتھ لسٹ ہے، یعنی 170 ارب کے لیے انہوں نے 23 کروڑ عوام کو گلے سے پکڑا ہے، نچوڑ رہے ہیں. اور خود میری اس لسٹ کے مطابق جو ان کے ذاتی اکاؤنٹ ہے، صرف 18 افراد ایسے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ میں 4000 ارب سے زیادہ سرمایہ پڑا ہے. 4000 ارب سے. اپنے اثاثے کا زکوٰۃ بھی قومی خزانے اور بیت المال میں جمع کرے تو ہماری قوم پر مزید ٹیکسز لگانے کا، ڈالنے کا، مسلط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. لیکن یہ حرام کی دولت ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے اور یہ ادارے بے بس ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ حساب کتاب کر لیں. اور پوری قوم کو چاہیے کہ آج کے دن لمبی لمبی سانس لے لے، اس لیے کہ آئندہ دنوں میں سانس لینے پر بھی یہ حکومت ٹیکس لگائے گی. پہلے موت آسان تھی اس لیے کہ کفن کے لیے کپڑا سستا تھا، اب تو اس پر بھی اتنا بھاری ٹیکس لگایا گیا کہ وہ کفن خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے. زرعی ملک ہو اور 1 کلو آٹے کی قیمت 160 روپیہ ہو، وہ کیسے روزانہ 10 اور 12 لوگوں کو کھلائیں؟ چینی کے فی کلو قیمت میں 25% روپیہ اضافہ ہو، 1 لیٹر گھی 625 روپیہ پر ملتا ہو، پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 57% کا اضافہ ہو، بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 15 روپے اضافہ ہو، تو انسان کیا کرے؟ عوام کی آواز سننے کی بجائے اس حکومت نے مزید 170 ارب کے ٹیکسز لگائے. پی ٹی آئی کی طرح پی ڈی ایم کی حکومت بھی 100% ناکام ہو گئی. جو وعدے، جو اعلانات قوم کے ساتھ اس حکومت نے کی، کوئی ایک پر یہ حکومت عمل نہیں کر سکی. پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی میں 13.4% اضافہ ہوا اور پی ڈی ایم کی حکومت میں اب یہ 34.3 تک اضافہ ہو گیا ہے. غریب کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو کھلانا مشکل ہو گیا ہے، پڑھانا مشکل ہو گیا ہے، بجلی، گیس اور پانی کا بل ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، کرایہ مکان ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، گاڑی تو کیا موٹر سائیکل میں 1 لیٹر ڈالنا مشکل ہو گیا ہے. اور پوری قوم کو چاہیے کہ آج کے دن لمبی لمبی سانس لے لے، اس لیے کہ آئندہ دنوں میں سانس لینے پر بھی یہ حکومت ٹیکس لگائے گی. پہلے موت آسان تھی اس لیے کہ کفن کے لیے کپڑا سستا تھا، اب تو اس پر بھی اتنا بھاری ٹیکس لگایا گیا کہ وہ کفن خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے. یہی پی ڈی ایم، پیپل پارٹی، جے یو آئی، مسلم لیگ، یہ سب کے سب پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکالتے تھے، لانگ مارچز کرتے تھے، آزادی کے نام پر دھرنے دیتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ ہم مہنگائی کے خلاف ہے، بے روزگاری کے خلاف ہے، بدامنی کے خلاف ہے. لیکن اب وہ سب کچھ یہ حکومت کر رہی ہے اور یہ خاموش تماشائی بنے ہیں. پوری قوم کو انہوں نے IMF کا غلام بنایا اور ان کے کہنے پر فیصلے کر رہی ہے اور لوگوں کے چہرے مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے، بدامنی کی وجہ سے زرد پڑ گئے ہیں. معزز صحافی حضرات، آپ خود بھی عام لوگ ہیں، گلی اور کوچوں میں، چوک اور چوراہوں میں لوگوں سے ملتے ہیں. کوئی ایک ایسا انسان مجھے نہیں ملتا ہے کہ وہ خوش ہو، وہ مطمئن ہو. اس میں خود حکمران
پارٹی میں شامل ورکرز بھی پریشان اور عام انسان بھی پریشان۔ جس ملک میں زرعی ملک ہو اور 1 کلو آٹے کی قیمت 160 روپیہ ہو، وہ کیسے روزانہ 10 اور 12 لوگوں کو کھلائیں؟ چینی کے فی کلو قیمت میں 25% روپیہ اضافہ ہو، 1 لیٹر گھی 625 روپیہ پر ملتا ہو، پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 57% کا اضافہ ہو، بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 15 روپے اضافہ ہو، تو انسان کیا کرے؟ اور سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس مہنگائی کے خلاف مسلسل احتجاج شروع کی ہے۔ لاہور سے لے کر پنڈی تک روڈ مارچ کیا، بڑے بڑے شہروں میں جلسے کیے، اور عوام کی آواز سننے کی بجائے اس حکومت نے مزید 170 ارب کے ٹیکسز لگائے، اور اب کوڑے ہیں حکومت کی طرف سے اور کوپڑیاں ہیں عوام کی، چھری ہے IMF کی، ہاتھ ہے شہباز شریف کی، اور گلا ہے عوام کا۔ اور یہ انجیکشن 170 ارب کا بھی صرف 3 مہینوں کے لیے ہے، مجموعی طور پر 650 بلین جمع کرنے ہیں۔ آپ کی جیبوں پر مزید ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہے، اور 3 مہینے بعد ایک اور حکم نامہ آئے گا، اور ہماری حکومت یہی کہے گی کہ ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے۔ وہ جو گھسے پٹے الفاظ عمران خان استعمال کرتے تھے، آج الفاظ پرانے ہیں اور وزیر اعظم نیا ہے۔ کبھی کہتی ہے یہ حکومت کہ دل تو چاہتا ہے کہ کپڑے بیچوں، کبھی کہتے ہیں کہ 1 وقت کا کھانا کھاؤ، کبھی کہتے ہیں 1 پیالی چائے پہ گزارا کرو، اور سابق حکمران بھی یہی کہتے تھے کہ صبر کرو سکون تو قبر میں ملے گا۔ عوام کا مذاق ہے، مسلسل یہ لوگ اڑا رہے ہیں، اور ہم سب اس وقت IMF کے قید میں ہیں۔ ہماری قسمتوں کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ کل کے تاریخ میں بھی انہوں نے ایک ورچوئل کانفرنس کی اور 2% شرعی سود میں اضافہ کیا۔ اب ہم حیران ہیں، ایک طرف اسحاق ڈار عوام کے ساتھ، قوم کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم بھی سود کے خلاف ہے، سودی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور دوسرے طرف انہوں نے مسلسل شرعی سود میں اضافہ کیا۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ جب تک یہ کرپٹ اشرافیہ ہے، عوام کو سکون نہیں ملے گا۔ حکومت پیپلز پارٹی کا ہو، حکومت PTI کا ہو، یا حکومت PDM کا ہو، وہی ایک کرپٹ اشرافیہ ہے، اور یہی پارٹیاں ہیں جن میں انہوں نے پناہ لے کر رکھی ہے، ان کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے مراحت ختم کرے، یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ کابینہ کو مختصر بنا لے، یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو مفت پیٹرول ڈالتے ہیں، مفت گھر میں رہتے ہیں، کرایہ ادا نہیں کرتے ہیں، ٹیکسز یہ لوگ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے بیگمات اور اولادی بھی سرکاری گاڑیوں میں پھرتے ہیں، مزے اور عیش اور عشرت کرتے ہیں، ان مراعات کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان سب کے پیسے باہر کے بینکوں میں پڑے ہیں۔ میرے ساتھ لسٹ ہے، یعنی 170 ارب کے لیے انہوں نے 23 کروڑ عوام کو گلے سے پکڑا ہے، نچوڑ رہے ہیں، اور خود میری اس لسٹ کے مطابق جو ان کے ذاتی اکاؤنٹ ہے، صرف 18 افراد ایسے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ میں 4000 ارب سے زیادہ سرمایہ پڑا ہے، 4000 ارب سے۔ اس میں زرداری صاحب ہے، بلاول صاحب ہے، نواز شریف صاحب ہے، شہباز شریف صاحب ہے، عمران خان صاحب ہے، عمر ایوب صاحب ہے، اعظم سواتی صاحب ہے، مراد علی شاہ صاحب ہے، چودھری پرویز الہی صاحب ہے، پرویز خٹک صاحب ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ہے،
محمد اسحاق ڈار صاحب ہے، اسد عمر صاحب ہے، شوکت ترین صاحب ہے، مفتاح اسماعیل صاحب ہے، حفیظ شیخ صاحب ہے، ڈاکٹر اشرت حسین صاحب ہے، عبد الرزاق داؤد صاحب ہے۔ آپ اندازہ کر لے کہ سابق جرنیلوں کے اکاؤنٹ میں پرویز مشرف صاحب رحلت پر ماں گئے 2 ارب سے زیادہ، اشفاق کیانی صاحب 4 ارب سے زیادہ، راحیل شریف صاحب 4 ارب سے زیادہ، قمر جاوید صاحب 12 ارب سے زیادہ۔ ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں، ہاشوانی صاحب 4 ارب، میاں محمد منشا صاحب 4 ارب پاکستانی نہیں، 4 ارب ڈالر۔ میاں محمد منشا 2.8 ارب ڈالر۔ محمد ملک ریاض صاحب 1.5 ارب ڈالر۔ علی حاظ القیاس، وقت ضائع نہیں کرتا ہوں اس پر۔ یہ آپ گوگل پر جائیں، آپ الیکشن کمیشن میں تھوڑا محنت آپ بھی کریں نا بابا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنے اثاثے کا زکوٰۃ بھی قومی خزانے اور بیت المال میں جمع کرے تو ہماری قوم پر مزید ٹیکسز لگانے کا، ڈالنے کا، مسلط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب نے اپریشیٹ کیا اس پاکستانی کو جس نے 3 کروڑ جمع کیے ہیں متاثرین زلزلہ ترکیہ کے لیے۔ تو یہ بردگان نے اپنے سارے اثاثے قربان کیے، لیکن کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی 1 روپیہ دیا ہو؟ قوم کو نصیحتیں کرنے کی بجائے میرا مطالبہ یہی ہے کہ غریب آدمی ہمیشہ سے قربانی دے رہا ہے۔ اب یہ ججز قربانی دیں، یہ جرنیل قربانی دیں، یہ بیوروکریٹ قربانی دیں، یہ سیاسی لیڈر قربانی دے، اور میں حیران ہوں کہ یہ محنت کیا کرتے ہیں، کتنے کماتے ہیں، لیکن ظاہر ہے نیب بے بس ہے ان کے سامنے۔ کوئی حساب کتاب کا، کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے کہ اتنا پیسہ کمایا کہاں سے ہے۔ کیا ان کے 4 پاؤں ہیں؟ کیا ان کے 4 ہاتھ ہیں؟ کیا ان کی کوپڑیوں میں کوئی ٹنوں کی حساب سے دماغ ہے؟ یہ بھی اسی طرح پاکستانی ہے، لیکن یہ حرام کی دولت ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے، اور یہ ادارے بے بس ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ حساب کتاب کر لے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب، آپ کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ معاشی جادوگر ہے، یہ آئے گا تو ڈالر کو پکڑے گا، زمین پر لائے گا اور پاکستانی روپیہ ترقی کرے گا، لیکن آپ کے آنے کے بعد تو ڈالر کو مزید پر لگ گئے۔ آپ کے آنے کے بعد پاکستانیوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی سپریم کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ میں ججز صاحبان سے کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کی اپنی اہمیت ہے، اس سے ہم انکار تو نہیں ہے، لیکن عوام کے لیے اصل چیز تو جینا ہے۔ ان ججز کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا کہ پاکستان کے صوبوں میں لوگوں نے نجی جیلیں قائم کی ہے، نجی پانسی گھاٹ ہے، نجی عدالتیں ہیں، 4 اور 5 سالوں سے ادھر لوگ پڑے ہیں، لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے، لوگوں پر تیزاب ڈالا جاتا ہے۔ آج بھی سندھ کے علاقہ خیرپور کھچی کے علاقے میں 43 پاکستانی، جس میں زیادہ تر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ہیں، کچھی کی جنگلات میں پڑے ہیں اغوا برائے تاوان۔ بلاول صاحب اس حکومت میں وزیر خارجہ ہے، جب سے وزیر خارجہ ہے مسلسل سفر، ہوائی سفر پر ہے، ان ممالک کا بھی دورہ کیا جن کا نام و نشان کبھی ہم نے نہیں سنا۔